يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ مسلم. حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، عزیز اور معصوم بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے آپ کے درمیان بھیجا. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ تمام حاضرین اور حاضرات کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس پروگرام میں حاضری دی. یقیناً اس طرح کے دینی پروگراموں کے لیے وقت نکالنا، اس طرح کے دینی پروگراموں میں حاضری دینا، یہ ایمان کی بات ہے. جس کا ایمان زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، آج اس طرح کے دینی پروگراموں کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، کیونکہ یہ پروگرام اتنی قیمتی پروگرام ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحیح مسلم کی 2699 نمبر کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سنتے اور سناتے ہیں،
اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو سنتے اور سناتے ہیں آپس میں، دین کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں آپس میں، ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے قسمت والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کو دین کے لیے چنا ہے، دین کے لیے اللہ نے ان کے پاس وقت رکھا ہے۔ ایسے لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، جب تک اس دینی پروگرام میں رہیں گے نزلت علیہم السکینہ، پہلا فائدہ یہ ملے گا ان کو، اللہ کی طرف سے ان کو سکون ہی سکون ملے گا۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوگی، یعنی ہر طرح کے ٹینشن، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے غم سے اللہ آپ کو نجات دے دے گا دینی پروگرام میں حاضر ہونے کی وجہ سے، دینی پروگرام میں آنے کی وجہ سے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے غم اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع تلاش کرتے ہیں کہ کیسے میری پریشانی دور ہو جائے۔ کاش ایسے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دینی پروگرام کو تلاش کر کے ہمیں ایسے پروگراموں میں جانا چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے پروگرام میں اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ غشیت علیہم الرحمہ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے دینی پروگرام میں جب ہم آتے رہیں گے اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ کی رحمت کے محتاج کون نہیں ہے؟ جب تک اللہ کی رحمت نہیں تب تک ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ چاہے گا اپنے رحم و کرم سے ہماری نمازوں کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہمارے صدقات کو قبول کرے، ہمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو قبول کرے۔ اللہ کی رحمت ہوگی تب معاملہ بیٹھے گا، ورنہ ہم یہ سوچے کہ ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم دین کے بڑے داعی ہیں، اس سے معاملہ نہیں بیٹھے گا۔ خود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ملے گی کوئی جنت نہیں پا سکتا ہے۔ اس پروگرام میں آنا یہ معمولی کام نہیں ہے، اپنے آپ کو آپ ہلکا نہیں سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ میں نے دکان بند کر دیا ہے۔ بہت سارے بھائی دکان میں لگے ہوں گے، کمائی میں لگے ہوں گے، اچھی کمائی ان کی چل رہی ہوگی، میں تو آ گیا یہاں پر۔ نہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں آنا چاہیے کہ بہت بڑا منافع، بہت زیادہ خیر لینے کے لیے آپ یہاں چلے آئے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، اللہ کی رحمت آپ پائیں گے۔ رحمت ہماری زندگی کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اگر رحمت نہیں تو کچھ نہیں آپ کی زندگی میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت علیہم الملائکہ، آپ ہی نہیں اس دینی پروگرام میں حاضری دینے کے لیے فرشتے بھی تلاش کرتے ہیں، فرشتوں کی تلاشی ہوتی ہے۔ فرشتے زمین میں چل چل کے تلاش کرتے ہیں کہاں اللہ کے ذکر کرنے والے، کہاں دینی پروگرام کرانے والے لوگ، کہاں دین کو پھیلانے والے لوگ ہیں۔ جب ایسے پروگراموں کو فرشتے پا جاتے ہیں تو فرشتے چاروں طرف سے دینی پروگرام کرانے والوں کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یقین مانیں فرشتوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کہیں آپ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول برابر آپ پر ہوتا رہے، فرشتے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام تو کیا ملے گا؟ ذکرہم اللہ فی من عنده، سب سے بڑا انعام یہ ملے گا، آپ یہاں زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، زمین پہ بیٹھ کر کے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں میں آپ کا چرچا کرے گا، آسمانوں میں ذکر آپ کا چلے گا، آسمانوں میں آپ کے تذکرے چلیں گے کہ میرے دین کی اشاعت کرنے والے، میرے دین کو پھیلانے والے، میرے دین کے لیے وقت نکالنے والے یہ لوگ ہیں۔ غور کیجئے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش نصیبی ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ الحمدللہ آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، صلاۃ مغرب کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں دینی پیغام کو سننے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں حاضری اس کی ہے، باوضو ہے، غیبت چغل خوری میں نہیں لگا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہنے میں نہیں لگا ہے، اپنی زبان کی مکمل حفاظت کر رکھی ہے، وہ ذکر میں اور دین میں لگا ہوا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی دعا کو حاصل کرتا ہے۔ وہ فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ فرشتے
جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، وہ فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ایسے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم عافی، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحمت کی برکھا برسا دے، اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے۔ اور کیجئے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اس دینی پروگرام میں بیٹھے ہیں، صرف دین ہی نہیں سنیں گے، پند و نصیحت کی باتیں ہی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اتنی چیزیں مل رہی ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے جو دینی پروگراموں میں نہیں آتے ہیں تو کبھی بھی دینی پروگرام کو چھوڑیں گے نہیں، تلاش کریں گے کس گلی میں، کس محلے میں، کس قصبے میں، کس مسجد میں دینی پروگرام ہے، مجھے بھی جانا چاہیے، کیونکہ دینی پروگرام میں جانے سے اتنے بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے، حالات حاضرہ ہے، موضوع بھی میرا یہی ہے کہ حالات حاضرہ ہے کیا، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اگر حالات حاضرہ کو ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کتاب الایمان کے اندر ہے، کتاب الایمان کی بڑی واضح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 118 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ حالات حاضرہ اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھنا چاہیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال، اے لوگو اچھے اعمال کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سابقو، اچھے اعمال جلدی جلدی کر لو، جتنی بھی اچھائیاں ہیں اپنے کھاتے میں جمع کرا لو، سمیٹ لو جلدی سے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے، فتنے آنے والے ہیں۔ فتنے کیسے آئیں گے؟ قطع اللیل المظلم، تاریک راتوں کے حصے کے مانند۔ جیسے مغرب کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی تاریکی چھا جاتی ہے، مغرب کے بعد عشاء کا وقت اور تاریکی چھا جاتی ہے، عشاء کے بعد پھر اور رات کا حصہ گزرتا اور تاریکی چھا جاتی ہے، گھٹا ٹوپ تاریکیاں ہوتی ہیں، تاریکی کے بعد تاریکی ہوتی ہے۔ اگر چاند والی رات نہ ہو، اندھیری رات ہو، تو آپ اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں رات کو لے کر کے کہ کیسے اندھیرا پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے ہی رات کے اندھیرے کی طرح دین میں فتنے ہوں گے، تھوڑے فتنے، پھر زیادہ فتنے، پھر اور فتنے، پھر اور فتنے، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ فتنہ آج ایک چھوٹا سا ہے، کل تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، نہیں، آنے والے جو حالات ہوں گے، آنے والا جو دور ہوگا، جو گزرا ہوا دور ہے اس سے کہیں خطرناک ہوگا، اس سے کہیں پرفتن دور ہوگا وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا نیکیوں کو سمیٹ لو، کر لو، حالات یہ ہوں گے، فتنہ اس طرح ہوگا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، صبح کے وقت مومن ہے، شام ہوتے ہوتے وہی آدمی ایمان سے پھر جائے گا، کفر کی طرف چلا جائے گا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو ایمان والا ہے، صبح ہوتے ہوتے کفر کی طرف چلا جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حالت یہ ہوگی کہ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں بیچنے والا ہوگا، دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر موجودہ حالت میں ہم دیکھیں، حالات حاضرہ میں لے کر کے دیکھیں، یہ چیز دور نہیں۔ اخبار کی سرخیاں آئیں، 200 لڑکیاں مرتد ہو گئیں، اخبار کی سرخی آئی کہ آپ کے حیدرآباد میں ایک اعلیٰ خاندان کے مسلم سماج نے، جس کی بچی کی عمر 25 سال کی تھی، ایک موچی کے ساتھ، ذات کا موچی جو 40 سال کا تھا، عشق کا معاملہ ہو گیا دونوں میں، وہ فرار ہو گئی بچی۔ باپ بہت راضی ہوا، باقاعدہ رضامندی سے باپ نے شادی کرا دی، 200 پریوار، اپنے پریوار میں سے 200 لوگوں کو لے کے شادی میں شریک بھی ہوا،
ساجی اور شامل بھی ہوا۔ اللہ اکبر، یہ اخبار کی سرخیاں ہیں، آپ گزرے اخبارات کو دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں کیا نہیں بتاتی ہیں کہ حالات حاضرہ گویا کہ رسول اللہ کی نشاندہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو نشاندہی دی تھی، یہ نشاندہی بالکل ہمارے سامنے ہے۔ آج دین ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا، اس لیے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ دین کے لیے مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، صبر ہے۔ دین کے لیے ہمیں وقت دینا چاہیے، دین کے لیے ہمیں قربانی دینا چاہیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا، وادی فارا سے جب یہ نعرہ بلند ہوا تھا، اس وقت رسول اللہ جس کو لوگ امین کہتے تھے، رسول اللہ جس کی لوگ عزت کرتے تھے، رسول اللہ کی ہر بات مانی جاتی تھی، لیکن جب اللہ کی آواز آپ نے لگائی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا جب آپ نے لگائی، سارا علاقہ، سارا قبیلہ آپ کا دشمن بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستانے لگے، صحابہ کو پریشان کرنے لگے، الگ الگ سزائیں دینے لگے، صرف اس لیے کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، صرف اس لیے کہ تم دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو سب سے محبوب دین ہے اللہ کے نزدیک، اس دین کو ماننے والے ہو گئے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صرف اس لیے ان کو سزا ملی کہ روئے زمین پر جتنے بھی ادیان ہیں، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، اور بھی ہندو دھرم ہو، جتنے بھی ادیان ہیں، سب میں سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناؤ گے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ خسارے میں ہو، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ رہے گا۔ اس دین کو اپنانے کے لیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو کیسی کیسی سزائیں دی گئی۔ صحیح بخاری کتاب الاکراہ کے اندر ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے پاس جو چادر تھی، اللہ کے رسول نے اس چادر کو تکیہ بنا کے یوں ٹیک لگا کے خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی جماعت پہنچی۔ شکونا، خباب بن الارت، وہ صحابی ہے جن کو بہت ستایا گیا، جن کے پیٹھ کو داغا گیا، دین کے لیے بہت پریشان کیا گیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ رضوان اللہ اجمعین جب پریشان ہوئے، دین کے لیے ہمیں تکلیفیں دی گئی، دین کے لیے ہم پہ پریشانیاں آئیں، تو ہم رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ ہم بھی انسان تھے، فطرت ہے انسان کی، فطرت میں یہ چیز ہے کہ جب تکلیفیں دیکھتا ہے، مصیبتیں دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں پریشان ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ صحابہ کہتے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، شکایت کی۔ اللہ اکبر، صحابہ شکایت، اتنی تکلیف کی، صحابہ کہتے ہیں ہم سے بھی نعرہ آ گیا، ہم نے بھی رسول اللہ سے جا کے شکایت کر دی۔ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد بردۃ لہ فی ظل الکعبہ، اللہ کے نبی ٹیک لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے صحن میں۔ ہم نے کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، اللہ کے نبی ہم تو سچے دین کے ماننے والے ہیں، روئے زمین میں جو سب سے بہتر دین ہے ہم نے اس کو اپنایا ہے، رسول اللہ اتنی پریشانی آ رہی ہے، اتنی تکلیف آ رہی ہے، آپ بتائیں کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس موقع پر؟ سنو، دین کے لیے قربانی دینے کی جب باری آتی ہے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو قربانی دی، کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ غور کرو، آج تھوڑا سا وقت بھی دین کے لیے نہیں نکال پاتے ہیں ہم، لیکن صحابہ تھے دین کے لیے کیسی قربانی دی، پھر رسول اللہ نے ان کو تسلی کیسے دیا۔ تا سنو، من کان قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگ تھے، ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ ہی کے لوگ تھے، تم سے پہلے عیسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ سے پہلے موسیٰ کے ماننے والے، موسیٰ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، اس سے پہلے اور بھی نبی تھے، آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور میرے تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تم سے پہلے جتنے لوگ بھی تھے انہوں نے بھی دین کے لیے بڑی قربانی دی۔ کیا قربانی دی؟ کہا تمہیں تو صرف مارا جا رہا ہے،
تمہیں تو آج گرم پتھر پہ لٹایا جا رہا ہے، تمہیں تو چٹائی میں لیٹ کر لپیٹ کر تمہیں ناک میں دھواں دیا جا رہا ہے، تمہیں تو داغا جا رہا ہے۔ لیکن سنو، تم سے پہلے جو لوگ تھے ہوتا کیا تھا؟ آری لائی جاتی تھی، فَيُذَاءُ بِالْمِنشَار، آری جس سے لکڑی چیری جاتی ہے، لکڑی کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، وہ آری لائی جاتی تھی، اور اس آری کو لا کر کے انسان کو زمین کے اندر کھڑا کیا جاتا تھا، زمین کو کھودا جاتا تھا، گڑھا کھودا جاتا تھا، اور گڑھا کھود کر کے انسان کے اوپر وہ آری چلائی جاتی تھی، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْن، انسان کو 2 ٹکڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ لوہے کی کنگھی لے کر کے ان کے جسم کے گوشت اور پٹھوں کو کھینچ لیا جاتا تھا۔ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اتنی پریشانی اٹھائی لوگوں نے، دین کے خاطر اتنی محنت لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی وہ دین سے پھرے نہیں، کبھی دین سے برگشتہ نہیں ہوئے، کبھی دین سے نفرت انہوں نے کی۔ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ، میرے صحابہ سنو، آج تم پریشانی اٹھا رہے ہو، آج تکلیف آ رہی ہے، لیکن وقت آئے گا یہ دین کمپلیٹ ہوگا، یہ اللہ کا دین ہے۔ آج وقتی طور سے پریشانی ہے، مصیبت ہے، لیکن اللہ کا دین ہے، اللہ اس کو غالب کرے گا۔ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت نبی نے نشاندہی کی، کہا صنعاء سے حضرموت ایک خطرناک علاقہ تھا، کوئی سفر نہیں کر پا رہا تھا، چور ڈاکو اچکے وہاں رہا کرتے تھے، حاجیوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، ایک وقت آئے گا صنعاء سے حضرموت تک انسان جائے گا، لا یخاف الا اللہ، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی خطرہ نہیں، صرف اللہ کا ڈر اس کے دل میں بسا ہوگا۔ اب الذئب علی غنمہ، یا گڑڑیا بکری کا چرانے والا ڈرے گا کہ کہیں میری بکری کو کوئی بھیڑیا نہ لے جائے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، میرے صحابہ جلدی نہ کرو، غور کیجئے، اندازہ لگائیے اس حدیث سے کہ دین کے خاطر صحابہ نے قربانی دی، صحابہ نے خون اور پسینے لگائے، صحابہ نے مال اور جان کی ساری قربانی پیش کی۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دین کے لیے آدھا 1 گھنٹہ نکال سکیں، ہم دین کے لیے ہم بیٹھ سکیں۔ غور کرنے کی بات ہے، حالات حاضرہ ہمیں غور کرنا ہوگا، کیا چھوٹ رہا ہے، کہاں سے غلطی ہو رہی ہے، کیسے غلطی ہو رہی ہے۔ حالات حاضرہ میں ہماری یہی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے حالات حاضرہ کا نقشہ کھینچ دیا کہ حالات ایسے ہیں کہ صبح مومن شام کافر، کب کون کیسا ہو جائے کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ ایسی حالت میں چھوٹ کیا رہا ہے، کمی کہاں ہو رہی ہے، کہاں ہمیں کیا پورا کرنا ہے، اس کی نشاندہی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ ذمہ داری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ نقطہ اور پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر غور سے میری بات سنیں گے تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ اس پروگرام سے آپ کو ایک ایسی چیز ملے گی کہ آپ سوچو گے واقعی یہ کمی ہے جسے ہمیں دور کرنا ہے۔ آج سب سے بڑی کمی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا دل قلب سلیم نہیں ہے۔ غور کیجئے، دلوں کا معاملہ سب سے خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، وہ مضغہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر دل صحیح نہیں ہے تو سب گڑبڑ ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بات ایسے نہیں کہی، یہ بہت نقطے اور پوائنٹ کی بات ہے۔ قلب سلیم ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے پاس ہم جائیں گے، قلب سلیم ہوگا تب بخشش ہوگی، تب مغفرت ہوگی، تب اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ قرآن نے اس شرط کو بیان کیا ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا اسی کی بخشش ہوگی، اللہ رب العالمین اسی کو دیکھے گا۔ اب غور کریں کہ یہ بات ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ قلب سلیم ہے کیا؟ کون سا دل قلب سلیم ہے؟ ہمارا دل قلب سلیم ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے ہم پہچانیں، کیسے ہم جانیں، کیسے اپنے دل کو ہم قلب سلیم بنائیں؟ آئیے میں کچھ نقطے بتاتا ہوں، کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ دلوں کو درست کریں، سب سے پہلے اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں ہم۔ پہلی چیز، قلب سلیم ہے کہ نہیں آپ کا دل؟ آپ اپنے آپ کو چیک کرو گے۔ اگر آپ کے دل میں توحید کی محبت ہے، کتاب و سنت کی محبت ہے، توحید سے نفرت نہیں، کتاب و سنت سے نفرت نہیں ہے، تو سمجھ لو آپ کا دل قلب سلیم ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کو توحید سے محبت ہونی چاہیے،
کتاب و سنت سے آپ کو محبت ہونا چاہیے تو آپ کا دل قلب سلیم ہے، اگر نفرت ہے تو قلب سلیم نہیں ہے۔ دلیل قرآن کریم پڑھیے آپ، قرآن کریم سورہ زمر اٹھائیے، اللہ نے سورہ زمر کے اندر بہت واضح طریقے سے بیان کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ نے کہا جب توحید کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اشمعزت تنگ ہو جاتے ہیں ان کے دل جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، توحید کو چھوڑ دیجئے، شرک بتائیے، پیروں فقیروں کی کہانی بتائیے، پنجتن پاک کی تعریف کیجئے، شرک کے کلمات کہیے، لوگوں کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں لوگ۔ غور کیجئے قرآن کریم نے کتنا بڑا نقطہ بتایا ہے کہ قلب سلیم جس دل میں ہے اسے توحید سے محبت ہوگی، اسے کتاب و سنت سے محبت ہوگی، لیکن قلب سلیم نہیں ہے تو آپ کو توحید اچھا نہیں لگے گا، اللہ کا ذکر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، دین کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، آپ کو نفرت ہوں گی۔ جب قصے کہانی کی بات آئے گی، دنیاوی بات آئے گی، ادھر ادھر کی غیبت چغل خوریوں کی بات آئے گی، آپ گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا دو گے، لیکن دین کے لیے آپ ٹائم لگاتے وقت بار بار گھڑیوں پہ نظر جائے گی، کتنا اور وقت لگے گا، کتنا اور ٹائم لگے گا، جلدی ختم ہونا چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ اتنا لمبا ہوتا ہے کیا؟ اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے کیا؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے اتنا؟ غور کیجئے، یہ قلب سلیم کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ توحید بہت بنیادی چیز ہے، اگر آپ کی زندگی میں توحید ہے، قلب سلیم ہے۔ توحید کیا چیز ہے؟ مختصر انداز میں بتاتا چلوں۔ آج میرے ماں اور بہنوں کے ہاں توحید کی بڑی کمی ہے۔ اگر توحید کی کمی ہے، ماں بہنیں حالات حاضرہ سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر توحید کی کمی ہے تو مسلمانوں آپ ہار گئے، حالات حاضرہ میں آپ ہار جاؤ گے، فتنوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ کیا توحید ہے؟ قرآن نے سورہ فاتحہ کے اندر پورے توحید کو بیان کر دیا ہے، اور توحید کا مغز اگر دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید کا مغز ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ جب بھی سر جھکانے کی باری آئے رب العالمین تو ہم تیرے سامنے ہی سر جھکائیں گے، مانگنے کی باری آئے رب تجھ سے ہی مانگیں گے، پریشانی دور کرانے کی بات آئے رب العالمین ہم تجھ سے ہی دور کرائیں گے، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں جب بھی پھنسیں گے اللہ تیری ہی صدا لگائیں گے، تیری ہی آواز لگائیں گے۔ یہ نماز کے اندر ایک نمازی وعدہ لیتا ہے، اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اے اللہ مدد کی ضرورت پڑی تو ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، آدمی بیماری میں مبتلا ہو گیا، آدمی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا، سخت بیماری ہو گئی۔ اب بیماری میں انسان کا عقیدہ کھوکھلا کیسے ہوتا ہے؟ قلب سلیم چیک کیجئے گا، قلب سلیم ہے تو وہ یہ کہے گا بیماری کے لیے علاج تو ہے لیکن حرام چیزوں کا علاج نہیں ہے، بیماری کے لیے علاج تو ہے لیکن شریعت نے جو علاج بتایا ہے اسی علاج پہ ہمیں اکتفا کرنا ہے، شرک کی طرف نہیں جانا ہے، کفر کی طرف نہیں جانا ہے، اپنے ایمان کو نہیں بیچنا ہے۔ ہر آدمی کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو بیچنے کی بات نہیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کامل اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے، اسے قرآن یاد آتی ہے، قرآن کے الفاظ پڑھتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار رہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 18 سال تک بیمار رہے، بعض روایت میں 21 سال تک یہ بیماری رہی۔ 21 سال تک بیماری، قوم نے ساتھ چھوڑ دیا، قبیلے نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی تھی جو تنے تنہا رحمت نام کی ان کے ساتھ رہی، مصیبت پریشانی میں ان کے ساتھ رہی۔ اللہ اکبر، پریشان حیران نہیں ہوئے بلکہ کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سے دعا کی، پریشان نہیں ہوئے، حیران نہیں ہوئے، بلکہ اتنا ہی کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن مجھے معلوم ہے ارحم الراحمین تو ہی ہے، تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فاستجبنا لہ، اللہ نے کہا جب دعا کی
مجھ سے دعا کی، عقیدہ ایمان ان کا مضبوط رہا کہ رب کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے، رب ہی بیماری دیتا ہے، رب ہی دور کر سکتا ہے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے جو طریقے رسول اللہ نے بتائے اس طریقے سے ہی بیماری جا سکتی ہے، یہ ایمان اور عقیدہ جب ہمارے اندر آتا ہے اللہ اس بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار رہے، اللہ سے دعا کی، فاستجبنا لہ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی، اللہ نے جو کچھ مصیبت اور پریشانی تھی اللہ نے دور کر دیا۔ کیا ہم بیمار ہوتے ہیں ہم بھی یہی ایمان عقیدہ لے کے چلتے ہیں؟ نہیں، مائیں بہنیں سب سے پہلے عقیدے کو خراب کرتی ہیں، فلاں بزرگ ہے کالا بکرا لے کر کے جاؤ، کالے بکرا سے علاج کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ گئے، علاج ہو گیا، ایک مرتبہ چلے جائیے آپ بھی نا، بہت پریشانی ہے، گھر میں روزی نہیں آ رہی ہے، مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے، اپنا خود کا مکان بھی نہیں ہے، کوئی دکان بھی نہیں ہو پایا آج تک، بہت پریشانی ہے، آپ کریں نا، فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، سارے دروازوں کے پاس ہماری عورتیں اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو گھماتی ہیں اور اللہ کے ساتھ جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ بھول جاتی ہیں۔ غور کیجئے، قلب سلیم ہے نہیں ہے، حالات حاضرہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایمان عقیدہ پیدا کرنا ہوگا۔ کیا مانگنا ہے ہمیں؟ آج اولاد نہیں ہمارے ہاں ہو رہی ہے، اولاد کو لے کے ہم پریشان رہتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، در در بھٹک رہے ہیں لوگ، پریشان ہو رہے ہیں۔ ارے قرآن پڑھو، قرآن سے عقیدہ پوچھو، قلب سلیم رکھو۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، 80 سے زائد عمر ہو گئی، تقریباً 84 سال کی عمر ہو گئی، دو بیویاں موجود ہیں، دو بیویاں، سارا بھی ہیں، ہاجرہ بھی ہیں، لیکن اولاد ابھی تک نہیں ملی۔ اللہ کے چہتے ہیں، خلیل ہیں، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو اللہ نے ان کو خلیل بنایا، لیکن بیٹا نہیں ملا، نہیں گئے کہیں، کہا اللہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو ہی بیٹا دینے والا ہے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ اللہ نے اولاد دیا، بالکل اولاد ان کو ملی، اللہ نے اولاد دے دیا۔ زکریہ علیہ السلام تنہا ہیں، کوئی نہیں ان کا وارث۔ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیں آپ، حضرت زکریہ دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ادھر دعا ہوئی، ادھر اللہ نے کیا کہا، ہم نے یحییٰ کو دے دیا اور بیوی کو اس قابل بنا دیا کہ بیوی بچے والی ہو گئی، درست ہو گئی، ان کی بیوی میں جو کمی تھی وہ کمی بھی میں نے پوری کر دی۔ غور کیجئے، ایمان عقیدے کو چیک کیجئے، اپنے قلب کو قلب سلیم بنائیے۔ اگر اولاد نہیں مل رہی ہے تو آپ اولاد کے چکر میں شرک مت کیجئے، کفر مت کیجئے۔ حالات حاضرہ کو لے کے جس طرح اپنے ایمان عقیدے کو لوگ بیچ رہے ہیں، آپ اپنے ایمان عقیدے کو نہیں بیچیے۔ قرآن جیسی مضبوط کتاب ہمیں ملی ہے جس نے مکمل عقیدے کو بتا دیا ہے، مضبوط عقیدے کو بتا دیا ہے، ہم اس کو تھام کے رکھیں۔ اللہ نے اصول بتا دیا ہے اولاد کے تعلق سے، سورۃ الشورى پڑھیے آیت نمبر 49 اور 50، للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزودہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیم انہ علیم قدیر۔ اللہ نے کیا کہا، دیکھو بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، آسمان و زمین کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، میں حقیقی مالک ہوں۔ دیکھو میں چاہتا ہوں تو لڑکی دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہلا بچہ ہوگا تو لوگ کہتے ہیں لڑکا ہو تو بڑا اچھا ہے، مول صاحب نام بتائیے لڑکے کا، کیا ہوا بچہ ہو گیا؟ نہیں ہوا تو نہیں، لیکن مجھے امید ہے لڑکا ہی ہوگا۔ اور قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ لڑکی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، لڑکی رحمت ہے۔ قرآن نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا، جسے چاہتا ہے اللہ لڑکے دیتا ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے لڑکی اور لڑکے دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ دیکھو آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف لڑکے دیے، لڑکیوں کا ذکر کہیں نہیں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، اسماعیل پیدا ہوئے، اسحاق پیدا ہوئے، کون سی بیٹی ہوئی؟ کسی بیٹی کا ذکر نہیں۔ شعیب علیہ السلام کو اٹھا کے دیکھو، بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، پہنچے ہیں، بیٹیاں وہاں پانی پلا رہی ہیں بکریوں کو، بیٹیاں ان کے پاس آئی ہیں، بیٹیاں ان سے مل رہی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی۔ میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بھی ملی، بیٹے بھی ملے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیٹے دنیا سے چلے گئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور یہ صرف اماں خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اماں خدیجہ کے پیٹ سے ہی یہ بچے اور بچیاں پیدا ہوئے۔
اور جو آپ کی بادیوں لوڈی تھی ان سے کچھ بچے ہوئے، لیکن اماں عائشہ سے کوئی اولاد نہیں، نبی کی اور بیویاں تھیں ان سے کوئی اولاد نہیں۔ کیوں؟ اللہ چاہے جسے بانجھ بنا دے۔ ایمان کہاں گیا؟ کہاں ہمارا دل گیا؟ ہمیں قلب سلیم رکھنا ہے، اس ایمان عقیدے کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ حالات حاضرہ کی آندھی ہمارے ایمان عقیدے کو بگاڑ دے گی۔ آج روزی روٹی کو لے کے کئی لوگ پریشان ہیں، کئی لوگ حیران ہیں، روزی روٹی کو لے کر کے بہک جاتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، سورہ قصص آیت نمبر 21 اٹھائیے، اللہ اکبر۔ بھاگے ہیں مصر سے فرعون کے ڈر سے بھاگے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، بھاگتے 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 مدین پہنچ گئے ہیں، اور وہاں جا کے کیا کہیں؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ میں ظالم قوم سے بھاگتا ہوا آیا ہوں، اللہ مجھے نجات دے دینا۔ آگے بڑھ کے کیا کہا؟ اللہ سیدھا راستہ مجھے بتانا۔ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا لوگوں کی بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں 2 بچیاں ہیں، یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہے۔ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا قوم آئے گی تب پانی پلائیں گے۔ خود پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے گئے، کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں اجنبی ہوں، اس شہر میں کوئی مجھے نہیں جانتا ہے، اللہ میرے پاس مکان نہیں ہے، اللہ میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، اللہ میں کس سے کہوں؟ رب العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو بہترین عطا کرنے والا ہے، اللہ میں ضرورت مند ہوں، میں فقیر ہوں، لیکن تو دینے والا ہے، تجھ سے بہتر کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ دعا قبول ہوئی، بچی آئی، والد بلا رہے ہیں آپ کو، اللہ نے نوکری بھی دلائی، اللہ نے شادی بھی کروائی، اللہ نے کھانے پینے کا انتظام بھی کروایا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں، قلب سلیم پیدا کرو، توحید اپنے اندر پیدا کرو، عقیدہ مضبوط ہوگا، بہتر ہو جائے گا۔ دیکھا نہیں آپ نے، چائے پینے والا ملک کا آج پردھان منتری بن گیا، اور مغل خاندان کے لوگ کلکتہ میں آج بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی تاریخ بتا رہی ہے۔ آج حالات حاضرہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ کب کس کو کیا دے دے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، توحید اپنے اندر پیدا کریں، اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز حالات حاضرہ کو لے کر کے آپ کے قلب سلیم کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے اندر جیتا جاگتا دل ہے کہ نہیں ہے، آپ کا دل مردہ تو نہیں ہو چکا ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ آپ کے اندر شرم و حیا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے، شرم و حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب قلب سلیم نہیں ہے، شرم و حیا ہے اس کا مطلب قلب سلیم ہے آپ کے اندر۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی یہ روایت 35 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العداء عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایمان کی 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ ایمان ایک نہیں ہے، اس کی شاخیں ہیں۔ ایمان ایک درخت ہے، اس میں شاخیں نکلتی ہیں 60 یا 70 سے زائد۔ سب سے بہتر توحید ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر کیا ہے؟ تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا دیں، اپنے راستوں میں تکلیف دہ نہ ڈالیں۔ سنو مسلمانوں، سب سے نیچے ایمان کا کمتر درجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں اس کے اندر تو اس کا مطلب ایمان ہے ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، گلیوں، ان کے محلے، ان کے رہنے جہنے کی جگہیں، پانی اپنے گھر کے سامنے ڈال دیا، گندگی اپنے گھر کے سامنے ڈال دیا، اپنے گھر کے سامنے گندگی اور کوڑا کرکٹ ڈال دیا۔ نبی نے کہا ایمان باقی ہے، آخری ایمان یہ ہے کہ کم سے کم تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ آج مسلمان تکلیف دہ چیز کو راستے میں ڈالتا ہے، غور کرنے کی بات ہے، یعنی ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے، ایمان کا جنازہ کس طرح نکل رہا ہے مسلمانوں۔ نبی نے فرمایا اس کے بعد الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پتہ چلا حیا ہمارے اندر ہے۔ حیا کیا چیز ہے معلوم ہے؟ حیا وہ چیز ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ کا دل کہتا ہے میں شراب پی لوں، لیکن حیا آپ کے اندر ہے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے، مر کر کے قبر میں کیا جواب دوں گا، یہ وہ حیا ہے جو آپ کو شراب سے روکتی ہے۔ آپ کا دل کہتا ہے میں زنا کاری کر لوں، بدکاری کر لوں،
غلط کام کی طرف جاؤں، لیکن آپ کے اندر حیا ہے، اللہ کا حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا حیا، دین کی حیا، لوگوں کی حیا ہے، یہ حیا آپ کو برائی سے روکتی ہے۔ آپ نے داڑھی رکھ رکھا ہے، آپ شراب کھانے کے سامنے کھڑے ہیں، فلم کھانے کے سامنے کھڑے ہیں، فلم ہال کے سامنے کھڑے ہیں، یہ داڑھی آپ کو شرم دلا رہی ہے، آپ داڑھی والے ہو، کہاں کھڑے ہو؟ لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ حیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ انسان کے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، تو وہ کیا کر جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شرم و حیا ہی ختم ہے تو معاملہ ہی ختم ہے۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ روڈ پر بے حیائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو گالی بکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اچھی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، دین کا جبہ پہن رکھا ہے، لیکن فتنے ایسے کر رہے ہیں کہ شرم حیا ان کے اندر سے نکل چکی ہے۔ اس لیے نبی نے کہا حیا آپ اپنے اندر چیک کرو، میرے اندر حیا تو ہے، میں گالی کیسے بک سکتا ہوں، میں لڑائی کیسے کر سکتا ہوں، میں فتنے کیسے کر سکتا ہوں، میں غیبت چغل خوری کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے اندر لڑائی کیسے کروا سکتا ہوں۔ یہ شرم و حیا انسان کو روکتی ہے۔ اس لیے قلب سلیم آپ کے اندر ہے تو حیا ضرور ہوگا، اگر حیا نہیں تو اس کا مطلب آپ کا دل قلب سلیم نہیں ہے، آپ کا دل قلب سلیم نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تیسری چیز قلب سلیم کے لیے ضروری ہے آپ کے دل کے اندر بخیلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، طمع نہ ہو۔ قلب سلیم ہوگا آپ کا، اگر آپ کے دل کے اندر کنجوسی آ گئی، طمع اور لالچ آ گئی، آپ کا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب، یہ روایتیں ساری اسی سلسلے میں موجود ہے۔ یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگو ظلم کرنے سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیرا ہوگا، ظلم اندھیرا ہوگا، مظلوم کھڑا ہوگا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ مجھے اس نے گالیاں دی تھی، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہاں تو اندھیرا ہوگا۔ پھر نبی نے کیا کہا؟ واتقوا الشح، اے لوگو بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو، دل ہمارا بخیل نہیں ہونا چاہیے، قلب سلیم نہیں ہوگا۔ اگر بخیل دل ہے، کنجوس دل ہے، قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں تم سے پہلے بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کنجوسی کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے، اور یہی نہیں بلکہ آپس میں خوریزی ہی اسی وجہ سے ہوئی، بلکہ حرام چیز کو حلالی بخیلی کی وجہ سے لوگوں نے کر لیا۔ اس لیے ہمارے دل میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے، بخیلی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کنجوسی انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، حلال چیز کو، حرام چیز کو حلال بنا دیتی ہے، بھائیوں میں خوریزی پیدا کرتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے دل کے اندر قلب سلیم کے لیے ہمارا دل کینہ، حسد، بغض سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی 2562 نمبر کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔ اے لوگو لا تدابروا، اے لوگو لا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھو، نفرتیں مت پھیلاؤ، نفرتوں کا کام مت کرو، بانٹنے کا مت کرو، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنے کا کام مت کرو۔ تباغضوا، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ممبروں سے بھی بانٹنے کی بات کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں نفرت دلاتے ہیں، فلاں وہ مسلمان ہے، فلاں یہ مسلمان ہے، بجائے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے، متحد ہونے کے، مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ تباغضوا، یہ شان نہیں ایک مسلمان کی نفرت پھیلائے، بلکہ لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ ولا تحاسدوا، حسد مت کرو، نبی نے کیا کہا؟ حسد مت کرو۔ حسد دل سے اس کا تعلق ہے، قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے دل میں حسد ہے، ہمارا دل صحیح نہیں ہے، جل رہے ہیں، کسی سے بھن رہے ہیں، میرا پڑوسی ترقی کیوں کر رہا ہے، میرا بھائی آگے کیوں بڑھ رہا ہے، فلاں آدمی دین کا کام کیوں کر رہا ہے، فلاں آدمی ہی کیوں مسجد کا متولی بن گیا، مجھے کیوں نہیں مسجد کا متولی بنایا گیا، فلاں آدمی دین کی ذمہ داری کیوں نبھا رہا ہے، آدمی کے دل میں حسد، جلن اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حسد مت کرو، ولا تدابروا، آپس میں پیٹ مت پھیرو۔ ملاقات ہوئی،
دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، دعا سلام ہوتی ہے، معانقہ ہوتا ہے، یہ مسلمان کی شان ہے، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ملاقات ہوئی، نہ دعا نہ سلام، بھاگنا شروع کر دیا آپ نے، پیٹ پھیر لیا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے دل قلب سلیم نہیں ہے، آپ کا دل صحیح نہیں ہے، اس دل کو درست کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت کرتا ہے، مل کے رہتا ہے، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کے رہے۔ ہاں اگر کسی بات پہ کھٹ پٹ ہو جائے، کسی بات پہ لڑائی ہو جائے تو شریعت نے کیا کہا؟ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، 3 دن تک ناراضی کا اظہار ہو سکتا ہے، 3 دن کے اندر اندر اپنے معاملے کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر! آج کتنے حاجی صاحب ہیں، کتنے نمازی صاحب ہیں، پہلے سب کے نمازی ہیں، لیکن برسہاں برس بھائی سے بات چیت نہیں ہے، برسہاں برس اپنے والدین سے بات چیت نہیں ہے، برسہاں برس اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں سے لڑ کے بیٹھے ہیں، دعا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالات حاضرہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ کا دل صحیح نہیں ہے، دل میں آپ کے کجی ہے، آپ کے دل میں قلب سلیم نہیں ہے، ورنہ آپ اپنے دل کو صاف نہ کر پائیں، اپنے بھائی سے دعا سلام نہ کر پائیں، اپنے بھائی سے ملاقات نہ کر پائیں، وہ کون سا دل ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہے، اس لیے شیطان آپ سے یہ کام نہیں کروا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو غور کرنا ہوگا، قلب سلیم کے لیے آپ کو دل سے بالکل حسد نکالنا پڑے گا، بغض نکالنا پڑے گا، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان دیکھیے کتنا بھاری نقصان ہوگا۔ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پہلے سب کے نمازی بنے بیٹھے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، لیکن دل ان کا قلب سلیم نہیں ہے، دل میں بغض و نفرت ہے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں جو نمازی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، زکوٰۃ دے رہی ہیں، دین کے کام کر رہی ہیں، لیکن اپنی ساس سے لڑ کے بیٹھی ہیں، اپنے سسر سے لڑ کے بیٹھی ہیں، اپنے پڑوسی سے لڑ کے بیٹھی ہیں۔ مائیں بہنیں غور کریں، نبی کی حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2565 نمبر کی روایت ہے، 65 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین یوم الخمیس، ہفتے میں 2 مرتبہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک سوموار کا دن، ایک جمعرات کا دن، یہ 2 دن ایسے ہیں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، فیغفر لکل عبد، ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، جو بھی اللہ سے بخشش طلب کرتا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ الا رجلا کان بینہ و بین اخیہ شحناء، شرک کے ساتھ ساتھ نبی نے کہا ایک وہ آدمی جو شرک تو نہیں کر رہا ہے، توحید والا ہے، ایمان والا ہے، لیکن اپنے بھائی کے تئیں دل میں بغض رکھا ہے، کینہ ہے، دل قلب سلیم نہیں ہے، دل میں کجی ہے، دل میں کچھ پال رکھا ہے، دل میں کچھ بیماری ہے اس کے، ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کے کہا جاتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ کہا جاتا ہے فرشتوں نگرانی کرنا، اگر یہ آپس میں صلح کر لیں، دل کی کجاوت کو دور کر لیں، دل کی نفرتوں کو دور کر لیں، تب تو بخشش ہوگی، اور اگر دل کی نفرتیں چلتی رہی، نماز ہوتی رہی، روزے ہوتے رہے، ان کے روزے نماز قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ دل اگر قلب سلیم نہیں ہے تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، عبادت عبادت نہیں، گویا قلب سلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ بنیاد ہے حالات حاضرہ میں کہ ہمارے دل میں کجی ہے، جس کی وجہ سے معاملات ہمارے سارے کے سارے خراب ہو رہے ہیں۔ آخری بات میں بتا ہوں اس تعلق سے، آخری بات یہ ہے ہمارا دل مردہ نہیں ہونا چاہیے، قلب سلیم۔ قلب سلیم کی علامت ہے کہ دل زندہ ہوتا ہے، دل مردہ نہیں ہوتا ہے، دل مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل مردہ ہو گیا تو اس کا مطلب قلب سلیم نہیں ہے آپ کے پاس۔ دل مردہ ہوگا، کیا نشانی ہے اس کی، کیا علامت ہے، کیسے پتا چلے گا دل میرا مردہ ہو چکا ہے، میری ضمیر مر چکی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیے حدیث سے، ترمذی کی 3334 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل پہ ایک کالا نشان رکھ دیا جاتا ہے، کالا دھبا رکھ دیا جاتا ہے،
جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دھبا رکھ دیا جاتا ہے. فَإِن نَزَا وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن غلطی کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے گر گرا لیتا ہے، اللہ اس دھبے کو ختم کر دیتا ہے، اس نشان کو ختم کر دیتا ہے. لیکن وَإِن زِيدَ فعاد حتی تعلو قلبہ، لیکن اگر بار بار غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ دھبا دل کا بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے. ذالک الران الذی ذکر اللہ، وہ ران ہے، دل زنگ ہو گیا، ضمیر اس کی مر گئی، اس کا دل مردہ ہو چکا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں اللہ نے جو کہا، ان کے دل زنگ پڑ چکے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ وہی ران ہے کہ انسان کی ضمیر مر جاتی ہے اس وقت، اسے پتہ نہیں چلتا ہے پھر غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جس کی ضمیر ہی مر چکی ہو، اب اسے کیا فرق پڑتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو مسلمانوں پتہ کیا چلا، سب سے پہلے حالات حاضرہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو صحیح کرنا ہوگا. یہ پہلی نصیحت ہے. دل ہمارا صحیح ہے کہ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. اپنے دل کو چیک کرو گے، توحید ہے کہ نہیں دل میں، کتاب و سنت سے محبت ہے کہ نہیں دل میں. میں نے آپ کو بتا دیا شرم و حیا ہے کہ نہیں آپ کے دل میں. آپ کے دل میں بغض اور نفرت اور حسد سے پاک صاف ہے کہ نہیں. آپ کے دل میں بغض نفرت حسد نہیں ہے. آپ کے دل میں آپ کا دل مردہ نہیں زندہ ہے. اگر یہ ساری چیز ہے تو اس کا مطلب قلب سلیم ہے، اور اگر یہ بیماریاں ہیں تو اس کا مطلب ہمارا دل قلب سلیم نہیں ہے. ہمیں قلب سلیم بنانے کی ضرورت ہے. جب آپ کو دل قلب سلیم مل گیا، آپ کو صلاحیت مل گئی، آپ کا دل زندہ ہے، تو انشاءاللہ پھر حالات حاضرہ کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، بالکل آسان ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کرنا ہے. حالات جیسے بھی ہوں، پریشانی جس طرح کے بھی آئیں، مشکلات جو بھی ہوں، ہمیں ہر حال میں رسول اللہ کی اتباع کرنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے. لیکن دل صحیح کرنے کے بعد، دل صحیح ہونے کے بعد، اگر دل ہی غلط ہو گیا، کتنی نماز پڑھ لو، کتنا اتباع کر لو، کتنا دین کر لو، دل ہی صحیح نہیں ہے تو معاملہ سارا گڑبڑ ہوگا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر جاتا ہے. جب نیت نہیں صحیح، دل نہیں صحیح، تو عمل کہاں درست ہوں گے. اس لیے نیتوں کے درست کے بعد آپ اتباع رسول کریں گے. پوری زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے اچھے دن ہوں چاہے برے دن ہوں، آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کی اتباع کرنا ہے. اگر آپ اتباع نہیں کریں گے تو نقصان کتنا عظیم ہوگا. آج شاید رسول اللہ کی اتباع ہم سے چھوٹ رہی ہے. آج شاید رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے بزرگوں کی اتباع کر رہے ہیں، پیر و فقیروں کی اتباع کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کو اپنا رہبر بنا لیا، رسول اللہ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے. حالات حاضرہ کو لے کے ہم پریشان ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں وہ کبھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. اگر رسول اللہ کی اتباع ہم چھوڑ دیں گے کتنا بڑا نقصان ہوگا. دیکھیے حالات حاضرہ کو، دیکھیے کیا ہے. آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آج انتشار ہے، اختلاف ہے مسلمانوں میں. آج جہاں 10 لوگ بھی ہیں، 2 جماعتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں، اختلاف پہ اختلاف ہوتے چلا جا رہا ہے. آج لوگوں کی طاقت کمزور ہو گئی ہے. مسلمان کے پاس اتحاد و اتفاق کے نام کی چیز نہیں رہ پا رہی ہے. کیوں؟ رسول اللہ کی اتباع نہ کرنے کا یہ نقصان ہے. قرآن نے اس نقطے کو بتا دیا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. سورہ انفال میں اللہ نے بتایا اس نقطے کو، آیت نمبر 46 ہے، سورہ نمبر 8 ہے یہ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، اور آپس میں اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو. یعنی اتحاد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر ہوگا. جب اتحاد ہو گیا تو اختلاف نہیں ہوگا. اور اگر اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اسی طرح اگر ہم نے اتباع رسول کو چھوڑ دیا تو کیا نقصان ہوگا؟ واضح گمراہی میں چلے جائیں گے، بالکل کلیئر گمراہی میں چلے جائیں گے.
سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 پڑھیے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے، واضح گمراہی میں چلے جاؤ گے، کلیئر گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ قرآن بہت کھول کے بیان کر رہا ہے، بہت واضح طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیا نقصان ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے، نقصان یہ ہوگا ہم کتنا بھی عمل کر لیں، کتنا ہی عمل کر لیں، اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا وہ عمل۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی 1718 نمبر کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر ہمارے دین میں وہ کام کرو گے جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہم کر رہے ہیں، کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے منہ پر وہ تمہاری چیز مار دی جائے گی، عمل کتنا اچھا ہو، رسول کا طریقہ نہیں ہے، رسول کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، رسول کی اتباع نہیں ہے، ہمارا عمل سارا کا سارا ضائع برباد ہو جائے گا۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا دنیا میں ہمیں فوری سزا مل جائے گی۔ غور کیجئے، یہ نقطے آپ لائیے حالات حاضرہ پہ، حالات حاضرہ پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ نے پہلے بتا دیا، نبی نے پہلے بتا دیا کہ نبی کی اتباع چھوڑو گے یہ نقصان آپ کو ملے گا، دنیا میں آپ کو فوری سزا ملے گی۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے لیکن الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، شمال سے کھا رہا ہے، یہ لیفٹ ہینڈ جسے آپ کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ کا استعمال کر رہا ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے کہ لیفٹ ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، الٹا ہاتھ ٹوائلٹ کے لیے، گندگی کے صفائی کے لیے، سیدھا ہاتھ یہ عظیم الشان کام کے لیے ہے، سلام کرو تو سیدھے ہاتھ سے، کسی کو اچھے چیز دو تو سیدھے ہاتھ سے، کوئی چیز کرو تو سیدھے ہاتھ سے کرو، شریعت نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے بتایا ہے۔ اب شریعت کا یہ رول اور رسول بن گیا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے کھانا کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے، نبی نے کیا کہا؟ کل بیمینک، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سے دیکھو الٹے ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ، تم اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ اس نے کیا کہا؟ کہا لا استطیع، نہیں سیدھے ہاتھ میں میری طاقت نہیں کھانے کی، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ لستطعت، نبی کی زبان سے صرف اتنا نکلا، لستطعت، کوئی بات نہیں، اللہ کرے تیرے اندر طاقت نہ ہو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما منعہ الا الکبر، صرف تکبر کی وجہ سے اس نے منع کیا تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، صرف تکبر کہ مجھے کیسے کہہ دیا گیا، مجھے کیسے بتا دیا گیا، میں نہیں مانوں گا۔ تکبر، رسول کے مقابلے میں اپنی بات، باپ داداؤں کی بات، اپنے انا کی بات اس نے کھڑا کر دی۔ حدیث کے الفاظ ہے فما رفعها الا فی، جب تک وہ زندہ رہا رسول اللہ کی بددعا اس کو لگی، جب تک زندہ رہا اپنے ہاتھ کو منہ تک اٹھانے کی کوشش کیا لیکن اٹھا نہیں پایا۔ اللہ اکبر، پتہ کیا چلا؟ رسول اللہ کی مخالفت کریں گے فوری سزا مل جائے گی، کوئی ضروری نہیں آخرت میں ہی سزا ملے، آپ کو دنیا میں ہی سزا مل جائے گی۔ اگر ہم مخالفت کریں گے رسول اللہ کی تو ہمیں جہنم، اور جہنم میں بھی رسوا کن عذاب ملے گا۔ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 14 میں بیان کر دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو بارڈر ہے، جو سرحد ہے، اس سرحد سے پار ہوگا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں داخل کر کے اللہ اس کو رسوا کن عذاب دے گا۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے، کیا یہ ساری چیزیں نہیں چل رہی ہے؟ آج ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، انتشار کر رہے ہیں، ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج کیا بات ہے؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، آج کیا بات ہے؟ گھروں میں اختلاف، محلوں میں اختلاف، قصبے میں اختلاف، مسجد میں اختلاف، مدرسے میں اختلاف، کمیٹی میں اختلاف، دین میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف۔ کہیں رسول اللہ کی اتباع چھوٹ تو نہیں رہی ہے؟ اس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے۔ حالات حاضرہ کا مقابلہ ہمیں اس طرح بھی کرنا ہے کہ دل کے درست ہونے کے بعد
بعد مکمل رسول اللہ کی اتباع کرنا ہے، تب جا کے ہمارا معاملہ درست ہوگا۔ ایک تیسرا اور آخری پیغام میں دوں گا حالات حاضرہ پر۔ ہماری ماں اور بہنوں کی ایک اچھی تعداد بھی الحمدللہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ مائیں بہنیں سنیں غور سے، اور آپ بھی سنیں، آپ کو گھر میں جا کے ماں بہنوں کو اور بتانا ہے، پیغام دینا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو حالات حاضرہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالات حاضرہ میں نے آپ کو ذکر کیا، آج ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد، اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہی ہیں۔ آج کتنی بہنیں اسلام کو چھوڑ کر کفر کو گلے لگا رہی ہیں۔ حالات حاضرہ بہت زبردست ہے، بہت مقابلہ کن ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حالات حاضرہ میں اپنی ماں اور بہنوں کی تعلیم دیں، اپنے ماں اور بہنوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، دینی پروگراموں میں اسے لائیں، مسجدوں سے انہیں نزدیک کریں، اللہ کے گھروں میں انہیں لائیں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ جب تک آپ دینی تعلیم کی رمق ان کے اندر نہیں ڈالیں گے، جب تک دینی تعلیم سے ان کو مزین نہیں کریں گے، تب تک معاملہ نہیں بیٹھے گا۔ ماں بہنیں غور کرو، اللہ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے مریم بنت عمران کی، اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے آسیہ فرعون کے بیوی کی۔ اللہ نے کیوں تعریف کی ہے؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، مریم، اللہ اکبر، وہ پاک باز عورت مریم ہے، جوانی گزار دی، شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن پاک دامنی ایسی ہے کہ جبریل امین پہنچ گئے۔ جبریل امین نے کہا میں بچہ دوں گا تمہیں اللہ کے حکم سے۔ کہا نہیں نہیں، تم کون ہو میرے تک آنے والے؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے، بشر نے چھوا تک نہیں، میرے قریب کیسے ہو؟ میں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، تم میرے قریب مت آنا۔ لیکن جب ان کو پتا رب کی طرف سے یہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، غور کیجئے، یہ مریم تھی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی اگر شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ہماری بہنوں کی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اپنے آپ کو مریم بنائیں، مریم بنائیں۔ جس طرح مریم نے پاک بازگی کی زندگی گزاری، شادی نہیں ہوئی، پوری زندگی پاک دامن رہی، کیا ہماری ماں بہنیں پاک دامن نہیں رہ سکتی ہیں؟ بالکل رہ سکتی ہیں۔ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، مریم کے واقعات کو پڑھیں کہ اللہ نے قرآن میں اس عورت کی تعریف کر دی۔ پورے قرآن میں کوئی سورت عورتوں کے نام سے نہیں ہے، یہی ایک سورت ہے جو عورت کے نام سے ہے، مریم کے نام سے ہے۔ یہ ان کے شرف کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا خیر نسائہا مریم، مریم بنت عمران، مریم بنت عمران۔ اے ماں بہنوں سنو، عورتوں میں سے بہترین عورت مریم بنت عمران ہے۔ ماں بہنوں نصیحت لے کر کے جاؤ، ہماری وہ بہنیں جو غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں، ماں بہنیں سنیں، قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، سورہ نساء کی یہ سورہ ہے، آیت نمبر 101 ہے، اللہ کے دشمن ہیں یہ جن کے ساتھ تم فرار ہو رہی ہو، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ نے رول بتایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو دیکھو، اگر مشرکہ تمہیں مل رہی ہو، شرک کرنے والی عورت مل رہی ہو، کبھی اس سے شادی مت کرنا۔ ہاں اس کے مقابلے میں باندی ہے، لونڈی ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، بدصورت ہے، مشرکہ کے مقابلے میں تم اس لونڈی اور باندی سے شادی کر لینا۔ اسی طرح ایمان والوں کو خطاب، ولیوں کو خطاب کر کے کیا کہا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اے ایمان والو سنو، اپنے بچیوں کی شادی مشرکوں سے مت کرانا۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک غلامی کی زندگی بسر کرنے والا، ایک غلام جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مشرک سے بہتر، اگرچہ مشرک کے پاس دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بنگلے ہیں، بینک اور بیلنس ہیں۔ میری بہن اس عقیدے کو پڑھو، قرآن کے عقیدے کو دیکھو۔ اللہ نے کہا کیوں؟ اولئک یدعون الی النار۔ بات یہ ہے اگر تم یہاں سے نکلو گی، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اگر اس روشنی سے اپنے پیر کو نکالو گی تو جہنم کی طرف جاؤ گی، زندگی جہنم بن گئی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو شرک اور کفر کی طرف لے جا رہی ہو؟ اگر ایسا کرو گی، اللہ نے بیان کر دیا ہے یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ مسلمانوں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ماں بہنوں ہمیں ٹینشن نہیں لینا ہے، ہمارا ولی اللہ ہے۔
ہمارا ذمہ دار اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہماری سرپرستی کر رہا ہے۔ جب رب ہماری نگرانی کر رہا ہے تو ہمیں ٹینشن لینے کی کہاں ضرورت ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ تو ہمیں تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن کافر تمہیں تاریکی سے روشنی سے نکال کے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے اس فرق کو بیان کر دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس عقیدے کو یاد کرو۔ قرآن نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں کیا کہا؟ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 ہے، آیت نمبر 1 میں اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے لوگو میرے اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ یہ میرے اور تمہارے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان سے دوستی کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ رہن سہن کرو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا واضح عقیدہ قرآن نے بتا دیا، اس کے باوجود بھی ہماری بہنیں نہیں سمجھ رہی ہیں، ہماری بہنیں آگ کی طرف جا رہی ہیں، ہماری بہنیں آگ میں کود رہی ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، 3 لوگوں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ کون؟ جو اللہ سے محبت کرے، رسول سے محبت کرے، اس سے بڑھ کے کسی سے محبت نہ ہو، اور لا يحبه الا للہ، دوسرا وہ جو اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے، تیسرا کون؟ ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار۔ اسلام کی طرف ہے، ایمان کی طرف ہے، توحید کی طرف ہے، اب شرک اور کفر کی طرف جانا ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں جلنا ناپسند کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر ایمان کو لاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی محبت ہے، تو ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، ایمان کی چاشنی کو پائے گا، ایمان کو پالے گا۔ مائیں بہنیں سمجھنے کی کوشش کرو، حالات حاضرہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا آخرت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں اس چیز کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کی مثال دی تمہارے لیے۔ کیوں آسیہ کی مثال معلوم ہے؟ آسیہ فرعون کے ظلم میں تھی، دنیا کا سب سے بڑا ظالم و جابر، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کی صدا لگائی، یہ فرعون تھا۔ اللہ اکبر، اس فرعون کے زیر نگرانی میں رہتے ہوئے بھی آسیہ نے ایمان کی اور توحید کی وہ مثال قائم کی کہ اللہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آسیہ نے کہا رب العالمین میں فرعون کے انڈر میں ہوں، ظالم شوہر ہے، یہ میرے ساتھ ظلم تو کر رہا ہے، لیکن رب مجھے جنت میں اپنے پاس جگہ دینا۔ اللہ اکبر، آج ہماری بہنیں شکایت کرتی ہیں، مائیں شکایت کرتی ہیں، میرا شوہر بہت زیادہ بدتمیز آدمی ہے، میرا شوہر مجھے بہت سختی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزہ نہیں رکھنے دیتا، دین کا کام نہیں کرنے دیتا۔ ماں بہنوں، فرعون سے بڑھ کر ظالم تو نہیں ہوگا۔ آسیہ نے زندگی کیسے گزارا اس کے ساتھ رہ کر کے، قرآن نے مثال قائم کر دیا۔ میری ماں بہنوں، آسیہ کو پڑھو، انشاءاللہ تمہیں رہنمائی ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ماں بہنوں، خدیجہ بنت خویلد تمہارے لیے نمونہ ہے، نبی کی پہلی بیوی ہے۔ نبی کی اس بیوی نے کیسے قربانی دی، شوہر کے اچھے حالات نہیں تھے، شوہر کو اپنا مال دیا، شوہر کے کیسے تعاون کی، رسول اللہ کے ساتھ کیسے وہ اٹھتی بیٹھتی تھی۔ مائیں بہنیں پڑھیں، جب شوہر کے اچھے حالات نہیں ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، شوہروں کو کہتی ہیں تم تو اچھے شوہر نہیں ہو، وہ کما کے اتنا لاتے ہیں، ان کے پاس بلڈنگ بنگلے ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، یہ تو میرا احسان ہے۔ اس طرح کے جملے ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کی مثال نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول کے پاس کچھ نہیں، اما خدیجہ کے پاس سب کچھ ہے، اما خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا نبی کے لیے۔ یہ اچھی بیوی کی علامت ہے کہ اپنے شوہر کے ہر حالات میں، چاہے اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ رہے، غیروں کے ساتھ فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کو اپنا ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، حالات جیسے بھی وہ صبر کرے۔ خدیجہ بنت خویلد نے دکھایا۔ آخری مثال میری ماں اور بہنوں، فاطمہ کا، فاطمہ بنت محمد نبی کی بیٹی ہیں، ناز و نعمت میں پلی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی جو ہے یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ نبی نے کہا انہ بضعۃ منی، اے لوگو یہ میری فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کو کوئی ناراض کرتا ہے تو گویا مجھے ناراض کر رہا ہے۔ نبی سے بے پناہ انتہا محبت تھی۔ نبی جب سفر سے آتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پہلے فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ مجھے محبت فاطمہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اس فاطمہ کا حال کیا تھا؟ آخری روایت میری ماں اور بہنوں کے لیے، ماں بہنوں سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، حالات کیسے بھی ہوں تمہیں حالات سے مقابلہ کرنا ہے، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، دل کو صحیح کر کے، رسول اللہ کی مکمل اتباع کر کے۔ 2727 نمبر کی روایت صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی پہنچتی ہے، فاطمہ پہنچتی ہیں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن
ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ اماں عائشہ گھر میں رہتی ہیں، اماں عائشہ کو بتایا، کہا عائشہ آپ کو معلوم ہے میں علی کے ساتھ گئی ہوں، علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں چکی چلا چلا کر کے گھر چلاتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، آٹے نکلتا ہے، آٹے گوندتی ہوں، روٹی بناتی ہوں، اپنے شوہر کو کھلاتی ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، میں نے سنا ہے کچھ قیدی آئے ہیں، میں چاہتی ہوں ایک خادم مجھے مل جائے تاکہ چھٹی مل جائے مجھے چکی چلانے سے، اس پریشانی سے۔ میرے شوہر مشکیجے میں پانی لا رہے ہیں، مشکیجے میں پانی لا لا کے ان کے سینے میں درد ہے، میں چاہتی ہوں میرے شوہر کو بھی پریشانی سے نجات مل جائے، ایک خادمہ مل جائے۔ اماں عائشہ نے کہا آپ جائیے، رسول اللہ آئیں گے تو میں ذکر کر دوں گی۔ اللہ کے رسول آئے، اماں عائشہ نے بتایا آج آپ کی بیٹی آئی تھی۔ رسول اللہ نے کہا کیا بات ہے میری بیٹی کیوں آئی تھی؟ کہا دراصل ایک خادمہ کے تلاش میں ایک خادم اور نوکر چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نا 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 نا، ابھی میرے پاس صفہ ہیں، مسلمانوں کے غریب طلبہ ہیں، صفہ موجود ہے، اصحاب صفہ ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پہلے میں ان غلاموں کو بیچ کر کے ان کے کھانے کا انتظام کروں گا، پھر میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، ابھی میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ بات کہہ کے اپنی بیٹی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھا گھر میں علی اور فاطمہ تیاری کر رہے ہیں، سونے کی تیاری چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو دیکھ کے اٹھنا چاہا، کہا اٹھو نہیں۔ اللہ کے رسول ان کے بیچ میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کیا کہا جا کر کے، دیکھو تم نے جو مجھ سے سوال کیا ہے میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتا دوں، علمنی جبریل، مجھے جبریل امین نے آ کر کے سکھایا۔ کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا دیکھو اذا آوا الیکم الی فراشکم، جب تم اپنے بستر میں آؤ سونے کی تیاری کرو تو بہت ساری جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ساتھ کیا پڑھو؟ ان دعاؤں کے ساتھ سبحان اللہ 33 بار پڑھو، الحمدللہ 33 بار پڑھو، اللہ اکبر 34 بار پڑھو، انشاءاللہ تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، غور کیجئے اس واقعے میں۔ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، رسول اللہ چاہتے تو سب کچھ دے دیتے تھے، لیکن رسول اللہ نے نمونہ قائم کیا کہ نبی کی بیٹی ہو کے پریشانیوں میں چل رہی ہے، تکلیفوں میں چل رہی ہے، صبر کرو تاکہ مسلمان ماؤں کے لیے نمونہ بن جائے۔ میری ماں اور بہنوں، فاطمہ سے زیادہ تمہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی تھی اپنے ہاتھ سے، آج تو الحمدللہ تمہارے گھروں کے حالات خوشحال ہیں، شوہر کما رہا ہے، دال روٹی آپ کو کھلا رہا ہے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ذرا سی جا پریشانی آتی ہے ہماری مائیں بہنیں اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، غیروں کے ساتھ فرار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ایمان کی رمق ہماری ماں اور بہنوں میں نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اگر ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو تعلیم نہیں دیا، اپنے گھر میں تعلیم نہیں پہنچایا، ہم خود نمازی بن گئے، اپنی بیوی کو نمازی نہیں بنایا، اپنے بہن کو نمازی نہیں بنایا، یاد رکھنا مسلمانوں، یہی بہن، یہی بیٹی، یہی بیوی آپ کو پکڑے گی۔ اے اللہ خود نماز پڑھتا تھا، ہمیں دین کی تعلیم نہیں دیتا تھا، اس لیے تو میں فرار ہو رہی ہوں۔ آج ہم نے ماؤں بہنوں کا حق مار رکھا ہے، میراث انہیں دیتے نہیں ہیں، بھائی آپس میں لوٹ جاتے ہیں، آج ہم ماؤں بہنوں کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں کیا غیروں کے ساتھ فرار نہیں ہوں گی؟ تو کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ دین اپنے گھر میں پہنچائیں، دین کی باتیں ان تک پہنچائیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا تو معاملہ بالکل درست ہوگا۔ یہی وہ میسج اور پیغام تھا جو مجھے پہنچانا تھا۔ میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتا ہوں، رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں جو بھی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، اللہ عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حالات حاضرہ میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جن ذمہ داریوں کو میں نے یاد دلا ہے آپ کو، اللہ خصوصی طور سے ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ دین میں ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی مصیبت اور پریشانی آئے اللہ مصیبت اور پریشانیوں کو ہمارے دور فرما دے، اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما لے، اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دے، اے اللہ ہمارا آخری وقت ہو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔